رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا. نمبر 1 طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے. نمبر 2 جب سورج دوپہر کے وقت عین سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے. اور نمبر 3 غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے. یعنی جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے انہی میں دفنانا بھی. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے. یعنی فجر کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. حرم میں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بعض اوقات جنازہ پڑھا جاتا ہے. عام نماز منع ہے لیکن جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. قبر گہری کھودیں, اسے ہموار اور صاف رکھیں. میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں. میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور طریقے پر اسے دفن کرتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا. لحد کیا ہوتا ہے؟ بغلی قبر. اور اس پر کچی اینٹیں لگانا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی. پھر قبر پر مٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگے. جنازہ کے بعد قبرستان سے نکل کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت. قبروں کو اونچا کرنا, پختہ بنانا, ان پر گنبد اور قبے بنانا حرام ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر عمارت وغیرہ بنانے سے منع کیا. نیز آپ نے قبر پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے. چاہے کوئی شخص مجاور بن کے بیٹھے یا چلہ کشی کے لیے, سب ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں. ام حبیبہ اور ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں لگی تھی, یعنی حبشہ کے علاقے میں جب یہ ہجرت کر کے گئی ہیں, کیونکہ عرب میں تو گرجا نہیں تھا. آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے. قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری مرض الموت میں فرمایا, اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. حضرت عائشہ نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی, یعنی اس ریسٹرکٹڈ ایریا میں نہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ جو قبر کے ساتھ مسجد نبی ہے یہ قبر کی وجہ سے نہیں بنائے گی. مسجد پہلے تھی اور قبر قریب بنائے گی اور پھر وسعت کی وجہ سے وہ ایک طرح سے جیسے مسجد کے اندر شامل ہوگی, حالانکہ اب بھی وہ ایک طرح سے الگ ہے, ایک کارنر پر ہے, بیچ میں نہیں آئی. ساری ایکسٹینشن پیچھے کی طرف ہوئی, آگے نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب تم ان کی زیارت کیا کرو. ایک روایت میں ہے قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی, مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا. اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ اس کو قبرستان آنے سے بھی منع کرتے, صرف رونے سے نہیں بلکہ وہاں بیٹھنے سے یا آنے سے بھی. حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کو گئیں. ان سے کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں, اور آپ نے دعا سکھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت جا سکتی ہے لیکن کثرت سے جانا منع ہے, ورنہ تو آپ کہتے کہ تم نے جانا ہی کیا ہے وہاں تو کیوں یہ دعا سیکھتی ہو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکثرت زیارت منع ہے مگر کبھی کبھار جانے کی رخصت موجود ہے. وجہ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فزوروها فانها تزهد الدنيا وتذكر الاخرہ، ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی کرواتی ہے انسان کو اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے۔ ہم لوگ اس ادب اور اخلاق سے بھی عاری ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسے لگ رہا ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، تو اس کا ناک ایسا ہے، تو اس کی رنگ ایسا ہو رہا ہے، تو اس نے پتہ نہیں کون کون سا گناہ کیا ہوگا۔ حالانکہ بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے سکن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ کوئی حق نہیں کسی کو کہ کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کمنٹ کرے، یعنی کسی کی تعریف اگر نہیں کر سکتے تو اس کی برائیوں پر بھی زبان نہ کھولو، کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ زیارت قبور کی دعائیں، جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے تو وہ یہ دعا پڑھے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔ مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہیں فوت ہو جائے تو اس کو ٹرانسپورٹ کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے؟ پسندیدہ تو یہی ہے کہ جہاں کوئی فوت ہوئے وہیں دفن کرے، کیونکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی مردے کو ٹرانسپورٹ کرنا آسان کام نہیں، الا یہ کہ کہیں کوئی مسلمانوں کا قبرستان نہیں یا کوئی جگہ نہیں مل رہی تو دوسری جگہ لے جا کے دفن کر دیں، لیکن کتنا خرچ اٹھتا ہے اس پہ۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انگلینڈ میں رہنے والے مسلمان تقریباً سارے مردوں کو پاکستان روانہ کرتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کرتے، چندے اکٹھے کرتے اور ہزاروں پاؤنڈ اس پہ خرچ کرتے تھے۔ میرے خیال میں اگر وہیں پر قبرستان کا انتظام کر لیتے، جب اپنے گھر انہوں نے وہاں بنائے ہوئے ہیں تو مردوں کے لیے پاکستان ہی کیوں، ان کو بھی وہیں چھوڑ دیں۔ اسی پیسے سے اگر ہر کوئی اپنے اس مردے کے نام پہ ایک ایک سکول اپنے گاؤں میں بنوا دیتا تو کتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا اور اس مردے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا۔ ہم بعض اوقات غیر ضروری جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بہتر مقامات اور مواقع موجود ہوتے ہیں جن پہ اگر تھوڑا سا غیر جذباتی ہو کے سوچا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر ایک مردے کے اوپر 1000 پاؤنڈ بھی خرچ آیا ہے، مجھے نہیں معلوم آج کل کتنا ٹکٹ ہے مردے کے لیے، کیونکہ وہ ایک سواری کا نہیں، ویسا 2 یا 3 کے برابر ٹکٹ ہوتا ہے، اس کو ویسے بھی وہ لگیج میں ڈال کے بھیجتے ہیں، اندر جہاز میں اوپر تھوڑی رکھتے ہیں۔ تو کرامت کے بھی خلاف بات بنتی ہے نا، کہ ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے، اب اس نے جانا زمین میں ہی ہے، وہاں اس زمین میں ڈالنے کے لیے کسی اور زمین میں آپ اس کو بھیج رہے ہیں، اور پھر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی صرف دوسروں کی تسلی کے لیے، اور پھر اس پہ کتنے کتنے دن گھروں میں، وہ تو ایک خرچہ ہے نا کہ ٹکٹ آپ کو وہاں سے لینا پڑے گا، اس کے لیے 1000 پاؤنڈ اگر لگتا ہے تو آج کل 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً میرے خیال ہے لاکھ کے برابر ہے، یہ زیادہ ہے، میرے خیال ہے 1,14,000 یا 20 کچھ اس طرح بنے گا۔ اب اتنے پیسوں میں آپ کسی ایک گاؤں میں 2 کمروں کا اسکول بنا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر انتظار میں جو وقت گزرتا ہے، 8 دن بعد میت آ رہی ہے، 8 دن گھر میں مجلس قائم ہے، سب لوگ کام کاج چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر اس پر جو کھانے پینے کا خرچ چلتا ہے، لوگ قرضہ اٹھا اٹھا کے آنے والوں کی خاطرداری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا اگر ملایا جائے تو اس سے کہیں بہتر کام ہو سکتے ہیں، اور جانے والے کے لیے دعا کر کے صبر کیا جائے، کیونکہ تھوڑے دن ہیں ہمارے بھی، وہیں جا بیٹھیں گے ہم بھی۔ تو جب ہمارے سامنے مقاصد واضح نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنے جذبات، اپنی تسلی، اپنے سکون اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلا ضرورت اس طرح کی تکلیف کرتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جلدی کرو، دیر نہ کرو، تو پھر کوئی جواز نہیں۔ دیکھیے، ایک شخص وہاں سے آئے گا، آ کے بس صرف شکل دیکھے گا اور روئے دھوئے گا اور خلاص۔ آپ پہلے اتنا عرصہ کہاں تھے؟ آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب وہ زندہ تھا، اب تو ایک رسم دنیا نبھانے آ رہے ہیں آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مورچری میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی مورچری دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ میں نے دیکھی ہے، ایسے ہی جیسے فریزر ہوتے ہیں، کھلتے ہیں اور مردے اس طرح اندر رکھ دیے جاتے ہیں جیسے فریج میں آپ کو چیز رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے لیے پسند کریں گے کہ آپ کو مرنے کے بعد فریز کیا جائے اور آپ کو مرنے کے بعد اٹھا کے کبھی کہیں کبھی کہیں، اور بعض اوقات جب وہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں
تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا کچھ اندر سے نکال لیتے ہیں، سب آنتے وانتے ہر چیز، حتیٰ کہ بازو کا برین تک کو بھی، اور صرف وہ کھوکھلی سے وہ ایک چیز ہوتی ہے، ہڈیاں چند جو اتنی دور لائی جاتی ہیں. کس لیے؟ زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں گے اٹھا لیے جائیں گے واپس. ایسی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے ہمیں، اور تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے جذبات سے زیادہ.